الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، چند ایسے موضوعات کو چھیڑ لیا جاتا ہے اور سوشل میڈیا پر عام طور سے اس قدر اس طرح کے بیانات اور میسیجز پھیلائے جا رہے ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا نقشہ اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے الیاذ باللہ وہ آپس میں دشمن تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ خاص طور سے محرم الحرام میں اس طرح سے معاملات پیش کیے جاتے ہیں، جب کہ شریعت کو دیکھا جائے سب سے بڑھ کر قرآن پاک کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے متعلق کون سے الفاظ ذکر فرما رہے ہیں، کون سے الفاظ اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا تو ازل سے علم ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی ہے۔ علم ازلی اس علم کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے هو الاول، ایسے اول جس کی ابتدائی نہیں ہے، ایسے اول جس کی ابتدائی نہیں ہے، اور ایسے آخر جس کی انتہائی نہیں۔ گویا کہ ازل سے ابد تک ہمیشہ ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، علم ازلی، کہ اللہ تعالیٰ نے اب مخلوق پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے اب مخلوق پیدا کی ہزاروں کروڑوں اربوں کھربوں سال۔ یہ بھی ایک مثال کے لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ کی تو ابتدا ہی نہیں ہے نا، ہماری جو گنتی ہے اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ تو اللہ نے یہ مخلوق پیدا کی، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آج کے دن کون کون یہاں بیٹھا ہوگا، ازل سے ہی پتہ ہے کس کس بندے نے جمعہ پڑھنا ہے، کس بندے نے کیا کھایا ہے، کیا کھائے گا، اور حتیٰ کہ جنت میں جانے کے بعد کس کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کو ازل سے ہی پتہ ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے۔ جب ایسی علیم ذات ہے تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل ہے۔ اور ہماری بدبختی نعوذ باللہ کہ صحابہ کرام کا ایسا نقشہ پیش کریں کہ وہ آپس میں دشمن تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، رحم دل ہیں، اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی دیکھیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات نماز پڑھ کے فارغ ہو کے باہر نکلے اور دیکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلی میں دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رأیت ابا بکر
وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کو دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا، وَجَعَلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي عَلَىٰ عُنُقِهِ، کہ انہوں نے حسن بن علی کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اٹھا کر کہنے لگے کہ اے علی شبیہا بالنبی لیس بعلی، کہ اے علی ان کے چہرے کی مشابہت حضور سے ملتی ہے، تجھ سے نہیں ملتی۔ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، حضرت علی مسکرا رہے، ہنس رہے ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ سیرت صدیق دیکھ لیں آپ، ہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جتنی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، شاید کہیں آپ کو مل جائے، شاید مل جائے، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی اولاد کو کندھوں پر اٹھایا ہو، اپنی اولاد کی اولاد کو کندھوں پر اٹھایا ہو۔ یہاں یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے حضور کو دیکھا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے۔ اس سنت کو پورا کرنے کے لیے حضور کے عشق کے اندر وہ بھی یہ عمل کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو نہیں، حضور کی اولاد کو اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، غالباً بخاری شریف میں آتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، ہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم۔ اب بتائیے قسم کون اٹھا رہا ہے؟ صدیق، جن کی گواہی حضور دے کر جا رہے ہیں کہ یہ صدیق ہیں، یہ سچے ہیں۔ بتائیے کہ ان سے بڑا سچا کون ہوگا امت کے اندر، جن کو حضور نے کہہ دیا صدیق، اور صدیق بھی کیسا؟ صدیق اکبر، سب سے بڑے سچے، امت کے اندر سب سے بڑے سچے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کی جماعت کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی صدیق اکبر کی ہے۔ ایسے بڑے صدیق ہیں، ان کی قسم کتنی بڑی سچی ہوگی، وہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم مجھے اپنے اہل بیت سے زیادہ محبوب حضور کے اہل بیت، حضور کا گھرانہ مجھے اپنے گھرانے سے زیادہ محبوب۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے بخاری شریف میں، جس کا مفہوم ہے کہ فرمانے لگے، وصیت کرنے لگے، امت کو وصیت کرنے لگے اہل بیت کے بارے میں، اور فرمایا ارقبوا محمدا فی اہل بیت، ارقبوا محمدا فی اہل بیت، کہ اہل بیت کے حقوق کا خیال کرنا، ان کی حق تلفی نہ کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، حضور کے صدقے سے، حضور کی نسبت سے۔ ان کی نسبت تو دیکھو کتنی اونچی نسبت ہے، اور گویا کہ وہ خود یہ نہیں ہے کہ خود جناب نوکر بنے ہوئے اہل بیت کے، بلکہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وصال کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بیمار رہا کرتی تھیں، غم زدہ اور غمگین رہا کرتی تھیں، تو ان کی تیمارداری کرنے والی، مستقل جو تیمارداری کرنے والی خاتون تھیں، وہ حضرت صدیق اکبر کی بیوی تھیں، جو مستقل ان کی تیمارداری کیا کرتی تھی۔ بلکہ آپ نے سنا ہوگا، مشہور روایت ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتی تھیں کہ میرا جنازہ رات کو نکالنا، میرا جنازے کی چارپائی رات کو نکالنا، میرے کفن پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ یہ مشہور روایت آپ سنتے رہے، ہر سیدہ فاطمہ نے وصیت کی تھی۔ یہ مشہور روایت کرنے والی کون ہے؟ ہر صدیق اکبر کی بیوی ہیں، چونکہ جو بندہ ہر وقت تیمارداری میں پاس ہوگا تو وہی وصیت کرے گا نا، تو وہ راویاں اس حدیث کی وہ روایت کر رہی ہیں کہ یہ ان کی وصیت ہے، ان کا جنازہ بھی رات کو نکالنا۔ جب فوت ہو گئیں تو اب دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب مرنے والا کوئی مر جاتا ہے نا، تو اس کے گھرانے کے اندر اگر کوئی جنازے پڑھانے والا اہلیت والا ہو، جس کو جنازہ بھی پڑھانا آتا ہو، تو اس کا حق ہے کہ وہ خود جنازہ پڑھائے۔ جب کوئی بھی فوت ہو، یہ تو ہمارا ایک ہے نا کہ آتا ہی نہیں ہے، اس کے جنازے کے فرائض سے واقف نہیں ہے، سنتوں سے واقف نہیں ہے، مسائل سے واقف نہیں ہے، تو ہم نے یہ سلسلہ سونپ دیا مولوی صاحب کو کہ جناب مولوی صاحب پڑھائیں گے، حالانکہ زیادہ حق ہوتا ہے کہ بندہ خود پڑھائے۔ اب جب اہلیت ہو تو خود پڑھانا یہ افضل ہوتا ہے۔ اب بتائیے صحابہ کرام کے اندر تو سارے ہی اہل تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا اہل کون ہوگا کہ جناب ان کی بیوی فوت ہو رہی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا، تو انہوں نے جنازہ خود نہیں پڑھایا، ہر صدیق اکبر کو آگے کیا، آپ جنازہ پڑھائیں۔ حق ان کا تھا، لیکن ان کی آپس میں محبت دیکھیں کس قدر تھی۔ اب یہ تو ان کا عالم ہے، یہ تو چند ایک واقعات، چند ایک احادیث ہیں، بہت زیادہ ذخیرہ احادیث ہے کہ ان کی آپس میں محبتوں کا۔
اب دیکھیے کہ ایک طرف تو یہ معاملات ہیں، اب جناب ایک معاملہ اس قدر اچھالا جاتا ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں، کہ جناب جب آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو ہر فاطمہ حصہ لینے کی گئیں، باغ فدق کے لیے گئیں، اور جناب آپ نے ہر صدیق اکبر نے انکار کر دیا، میراث نہیں دی، حصہ نہیں دیا۔ اب دیکھیے کہ یہ ایک واقعہ اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے بہت بڑا ظلم کیا علیہ باللہ، حالانکہ وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کر رہے تھے کہ تجہیز و تکفین کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں اکثر وہ صدیق اکبر سے مروی ہیں، کہ مثلا جب آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اب تدفین کہاں کی جائے، کوئی کہہ رہا تھا جنت البقیع میں کریں، کوئی کچھ مشورہ دے رہے تھے۔ ہر صدیق اکبر نے حدیث سنائی جس کا مفہوم یہ تھا، حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ جہاں نبی فوت ہوتے ہیں نا وہیں دفن ہوتے ہیں، اور چونکہ آپ علیہ السلام کا وصال سے ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوا تو اس وجہ سے تدفین بھی وہیں ہوئی۔ اسی طرح اور بھی اس قسم کی حدیث انہوں نے اس وقت سنائی اس موقع پر۔ اور ایک حدیث کیا تھی کہ آپ انہوں نے کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ حدیث آگے سے سنا رہے ہر سیدہ فاطمہ الزہرا کو، ان کے علم میں نہیں تھی، جس طرح تجہیز و تکفین کے متعلق یہ حدیث صحابہ کرام کے علم میں نہیں تھی، اسی طرح یہ حدیث ہر فاطمہ کے علم میں نہیں تھی۔ کیا فرمانے لگے کہ دیکھو حضور فرما کر گئے نحن معاشر الانبیاء، کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، لا نرث ولا نورث ما ترکناہ فہو صدقۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، نہ ہم وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، جو میراث ہم چھوڑ کر جائیں فہو صدقۃ، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو جو حضور چھوڑ کر گئے ہیں یہ تو صدقہ ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر یہ میراث بنتی تو سب سے پہلے تو اپنی بیٹی کو حصہ دیتے، حضرت عائشہ کو، بیوی تھی نا، تو میراث کس کو ملتی ہے؟ بیویوں کو بھی ملتی ہے اور اولاد کو بھی ملتی ہے۔ یہاں تو اعتراض تب ہوتا کہ اپنی بیٹی کو حصہ دے دیا، حضور کی بیٹی کو نہیں دیا، حضرت عمر کی بیٹی کو دے دیا، حضور کی بیٹی کو نہیں دیا، پھر تو اعتراض بنتا ہے۔ انہوں نے تو کسی کو بھی نہیں دیا، نہ اپنی بیٹی کو دیا، نہ حضرت عمر کی بیٹی کو دیا، نہ حضرت فاطمہ کو دیا، کیونکہ ان کے سامنے حضور کا فرمان تھا کہ جو بھی ہے یہ صدقہ ہے۔ اب جناب اس کے بعد بخاری میں کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں کہ جس سے ایسے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ انہوں نے غلط تعویل کرنی، اور تعویل بھی ایسی باطل کر رہے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پہ عیب لگ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں تو یہ الفاظ آتے ہیں فلم تتکلم حتی ماتت، کہ جناب جب نہیں دیا نا انہوں نے باغ فدق میں سے حصہ نہیں دیا تو انہوں نے صدیق اکبر سے کلام کرنا ہی چھوڑ دیا، گفتگو کرنی چھوڑ دی، حتی ماتت، یہاں تک کہ فوت ہو گئی، نعوذ باللہ۔ یہ بہت بڑی تہمت ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ کسی مومن سے جائز نہیں ہے، کسی مومن کے لیے کہ 3 دن سے زیادہ قطع کلامی ہو جائے، قطع کلامی جائز نہیں ہے۔ جو کرے گا وہ بال اس پر آئے گا۔ اگر کوئی آپ سے بولنا نہیں چاہتا، آپ کا کام ہے کہ آپ سلام کر دیں، اگلا جواب دے یا نہ دے، نہیں دے گا وہ بال اس پر آئے گا۔ 3 دن سے زیادہ قطع کلامی جائز ہے نہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ اور جناب یہ تہمت کس پر لگا رہے ہیں؟ صدیقہ کائنات پر علیہ باللہ، حالانکہ ان کی یہ حالت تھی، دنیا کے اندر ان کی یہ تربیت تھی کہ دیکھیے کہ ایک مرتبہ غنیمت کا مال آ گیا، حضرت علی نے کہا کہ جاؤ تم بھی کچھ لے آؤ، کہ سارے لے رہے ہیں، تم بھی کوئی غلام لے آؤ، تمہارا بوجھ بھی کم ہو جائے، کہ باہر کی خدمت بھی تمہاری عورتیں ہی سارا کام کرتی تھی، مرد تو جہاد کرتے تھے، وہ تو جہاد اللہ کے راستے میں ہوتے تھے ہر وقت۔ دیکھیے کہ 10 سال ہیں، 10 سالوں میں کتنے غزوات ہیں، تو مردوں کا تو کام ہی یہ تھا، سارا گھر کا کام تو خواتین کیا کرتی تھی۔ تو حضرت علی نے کہا کہ جاؤ تم بھی کوئی غلام اور باندی لے آؤ کہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ جب وہ حاضر خدمت ہوئیں، اور دیکھیے کہ حضور کی لخت جگر ہے، اب 3 بیٹیاں فوت ہو گئی ہیں، ایک ہی بیٹی زندہ ہے، کس قدر پیار ہوگا۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کے بارے میں تصور کریں، ہمارا یہ عالم ہے، تو حضور کو کس قدر وہ پیاری ہوگی کہ سلسلہ نسب بھی انہی سے چلنا ہے۔ 3 تو فوت ہو چکی ہیں، اور جناب کہ صاحب زادی ہیں، اور وہ جا رہی ہیں کہ یا رسول اللہ خدمت کرتے کرتے میرے سینے پر جو ہے نا نشان پڑ گئے ہیں، اتنا زیادہ بوجھ والا کام ہوتا ہے، تو یا رسول اللہ یہ غلام اور باندی آئے ہوئے ہیں، کچھ مجھے بھی عطا کر دیجیے۔ اب بتائیے کہ باپ کے بس میں ہو تو باپ تو سینہ چیر کے دے دے،
باپ کے بس میں ہو تو بیٹی کی کیا ضرورت پوری نہیں کرے گا؟ آج ہمارے سینوں میں دل ہیں، ہمارے ہیں، تو دیکھیے کہ کیا کچھ نہیں کرتے، کس قدر کرتے ہیں، بیٹی کے لیے کرتے ہیں نا کہ بیٹی کو تکلیف نہ ہو۔ اب یہاں پر مال موجود ہے اور حضور کیا فرما رہے ہیں، کیا بیٹی اگر تم چاہتی ہو تو ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، تمہارا جو ہے نا بوجھ تقسیم ہو جائے گا، میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن اگر تم چاہتی ہو تو اس سے افضل چیز نہ دے دوں۔ بیٹی بھی حضور کی بیٹی تھی، کیسی تربیت ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ غلام چھوڑیں، اس سے بہتر دے دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ اس غلام اور باندی سے افضل ہے۔ وہ اسی پر راضی ہو گئی، یا رسول اللہ میں اس پر راضی ہوں۔ اب دیکھیے کہ وہ ایسی دل و جان سے راضی ہوئیں، ان کا یہ عمل اتنا قبول ہوا، پوری امت کے اندر تسبیحات فاطمی پڑھی جا رہی ہیں، ثواب حضرت فاطمہ کو مل رہا ہے۔ تو ان کی تو یہ تربیت تھی، جب حضور کے پاس ہے حضور نہیں دے رہے، یہ تربیت کی ہوئی ہے۔ اب معمولی سے باغ فتح کے لیے سارا بھی نہیں ملنا، اس میں سے حصہ سبق ہے ان کو ملنا ہے، تو کیا اس کے لیے ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کریں گی کہ وہ ایک صدیق اکبر سے گفتگو چھوڑ دیں گی، کلام چھوڑ دیں گی؟ کتنی بڑی تہمت لگائی جا رہی ہے یہاں پر۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو محبت تھی اہل بیت کے ساتھ، کہ ان کے دور حکومت میں ایک مرتبہ ایک ملک فتح ہوا، تو وہاں سے مال غنیمت آیا، تو آپ نے کہا کہ صحابہ کرام کو بلاؤ، اور اس میں بدری صحابہ کو پہلے بلایا، بدری صحابہ کو بلاؤ۔ بدری صحابہ کی بڑی فضیلت ہے کہ جو غزوہ بدر میں جنہوں نے شرکت کی، ان کی بڑی فضیلت آتی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے نا، جو گناہ کرے سب معاف ہے۔ کیسی بڑی فضیلت ہے، جب تک زندہ رہیں گے جو گناہ کریں سارے ہی معاف ہیں۔ تو صحابہ کرام بڑی ان کی عزت تھی صحابہ کرام کے درمیان، تو ان کو پہلے بلایا بدری صحابہ کو، اور ان کو 1000 درہم دیے، اور اس کے بعد کہا کہ حسن و حسین کو بلاؤ۔ اب حسن و حسین تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کو بلایا تو ان کو 2,000 روپے دیے، 2,000 درہم دے رہے ہیں۔ تو اعتراض کیا، کسی نے اعتراض کیا کہ حضرت جو غزوہ بدر میں شریک تو ان کو 1,000 ان کو 2,000، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں جو میں دے رہا ہوں تمہاری خدمت کی وجہ سے، تم نے غزوے میں جو خدمات سر انجام دی تمہاری خدمت کی وجہ سے دے رہا ہوں، ان کو دے رہا ہوں ان کی نسبت کی وجہ سے۔ ان کی نسبت تو دیکھو کتنی اونچی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فتح کی قیمت لگائے جو وہ تو بالکل معمولی سی قیمت بنے گی، اور یہ جو عطائیں جو اتنی مشہور احادیث سے ثابت ہیں، نعوذ باللہ ان کو چھوڑ کے جو نقشہ پیش کیا جاتا ہے، الیاذ باللہ کہ جناب جب بیعت لی جا رہی تھی صدیق اکبر کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہو کے دروازہ بند کر لیا، اور حضرت عمر فاروق آئے اور انہوں نے جناب وہ دروازے کو آگ لگا دی، اور حضرت فاطمہ آگے آئیں، ان کو دھکا دیا، اور ان کے پیٹ میں حمل تھا، اور محسن جو تھے جو پیٹ میں تھے وہ ضائع ہو گئے، الیاذ باللہ۔ ایسی من گڑت روایتیں، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ وہ تو ان کا تو یہ عالم تھا، وہ تو اتنا شیر و شکر اتنے محبت سے پیش آ رہے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں سے بڑھ کر ابن عمر کو 1,000 دینار دیے تھے، حسن حسین کو 2,000 دینار دیے تھے، ان کے تو یہ عالم تھا۔ اور یہاں جناب کتنی جو ہے نا کم عقلی کی بات ہے، جھوٹ ہے نا، جھوٹ کا کوئی سر و پاؤں نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جناب وہ محسن ضائع ہو گیا، تو بتاؤ حمل کا بھی کبھی نام رکھا ہے کسی نے؟ کہہ رہے ہیں کہ حمل تھا، چند مہینوں کا حمل تھا اور وہ ضائع ہو گیا، اور نام بھی رکھ دیا کہ محسن نام تھا، کیونکہ جھوٹ ہے نا، جھوٹ کی حقیقت ہی نہیں ہے، بالکل من گڑت روایتیں ہیں۔ اس طرح سے یہ نقشہ پیش کیا جاتا ہے صحابہ کرام کا، اور جہاں دیکھو کہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ رحماء بینہم، نص قطعی ہے۔ قرآن کے آئینے میں دیکھیں گے تو یہ ساری من گڑت چیزیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ کیوں نازل فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کوئی اور لفظ نازل فرما دیتے کہ حضور کے جانے کے بعد انہوں نے اہل بیت کے ساتھ یہ حشر نشر کرنا ہے، تو رحماء بینہم تو نہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ گواہی دی ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو ایسی روایتیں پیش کریں گے کہ جس سے جو ہے نا امت سمجھے گی، ایسا نقشہ پیش کریں گے کہ یہ آپس میں رحم دل نہیں تھے، یہ آپس میں دشمن تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے توڑ کے لیے پہلی لفظ ایسا نازل فرمایا رحماء بینہم،
یہ آپس میں سارے رحم دل ہیں، صحابہ کرام بھی اور اہل بیت بھی۔ گویا کہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے صحابہ کرام سے محبت رکھنا اور اہل بیت سے محبت رکھنا۔ نہ صحابہ کرام کی شان میں کمی ہے، نہ اہل بیت کی شان میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔